اب ہم آتے ہیں نیکسٹ سیشن کی طرف. ایک آپ نے صورت سنی ہوگی سورہ نمل. یہ چیونٹی کے بارے میں پوری ایک صورت ہے. دیکھنے کو بہت ہی حقیر سی چیز ہے. آپ اگر دیکھیں تو آدمی کہتا ہے یہ کیا ہے چیونٹی, اور اس کی اکثر مثالیں دی جاتی ہیں بیکاز اس کی حقارت کی وجہ سے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے کیا نشانیاں رکھی ہیں. یہ چیونٹی جو بنائی ہے اس کے اندر کیا کیا چیزیں ایسی ہیں, اس کی کیا عادات ہیں, کیا اس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. چیونٹیاں جو ہیں یہ کبھی گیو اپ نہیں کرتی ہیں. آپ ان کو جتنا مرضی منع کر لیں, یہ کوئی چیز آپ رکھ دیں, یہ کبھی ادھر سے آئیں گی, کبھی ادھر سے آئیں گی, کبھی اوپر سے آئیں گی, کبھی نیچے سے آئیں گی, لیکن یہ چھوڑیں گی نہیں جب تک کہ آپ ان کو مار نہ دیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی یہ کسی طرف جا رہی ہوتی ہیں, آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں تو یہ فوراً اپنا راستہ چینج کر کے پھر بھی اپنی ڈائریکشن اسی طرف رکھتی ہیں. ان کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے وہ ہے سینس آف اسمیل, میٹھے کی سینس آف اسمیل. آپ میٹھا کہیں بھی رکھ دیں, چیونٹی فوراً وہاں پہنچ جائے گی. اس کمرے کے اندر آپ میٹھا کہیں رکھ دیں, آپ فوراً دیکھیں گے کہ چیونٹیاں اگر ہیں اس کمرے کے اندر تو اس طرف لائن لگ جائے گی, چاہے وہ چینی کے 2 چھوٹے سے گرینیولز ہی کیوں نہ ہو. پھر یہ کبھی اوپر چڑھ جاتی ہیں کبھی نیچے, تو یہ چھوڑتی نہیں ہیں. تو اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے کہ ہمیں کوئی بھی اگر کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے جب تک کہ ہم اسے کمپلیٹ نہ کر لیں. مثلا کئی لوگ جو ہیں ان کو جوش چڑھتا ہے, ٹھیک ہے جی قرآن کریم سیکھتے ہیں, پھر سمجھتے ہیں کہ نہیں یار چلو یار آج نہیں کل صحیح, آج نہیں کل صحیح. تو یہ جو ایک عادت ہے چیونٹی والی, نیور گیو اپ, نیور کوئٹ, کہ ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جو بھی رائٹ کام ہے, جو صحیح کام ہے, اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں تو اس کو پورا جب تک ہم نہیں کر لیں گے اس کو چھوڑے نہیں. اچھا, اس کے لیے ڈائریکشن جو ہے از ویری امپورٹنٹ. بٹ اگین جیسے میں نے بتایا چیونٹیاں جو ہیں وہ کبھی ادھر سے جاتی ہیں کبھی ادھر سے جاتی ہیں, تو یہی چیز ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. مے بی کسی دن بادل آ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس میں بارش ہو رہی ہے, کسی دن دھوپ ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج بادل کی وجہ سے یا بارش کی وجہ سے ہم مسجد نہیں جائیں گے, یا ہم اپنا بہت زیادہ گرمی ہے تو ہم آج اپنا لیسن جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں. یہ ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو سبق ہے کہ ہم جو ہے سب سے پہلے چیونٹی سے یہ سیکھیں کہ ہم نے کوئی بھی جو کام کرنا ہے وی ول ناٹ گیو اپ. دوسری چیز آتی ہے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے بہت زبردست جو ایک چیز عطا کی ہے وہ ہے بردباری. آپ نے دیکھا ہوگا سورہ نمل میں 18 نمبر آیت یا 17 نمبر آیت پر چیونٹی نے اپنی سب چیونٹیوں سے یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں, تم اپنی بلوں میں گھس جاؤ, کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہیں وہ روند دیں, جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا. تو یہ ہے فور وارننگ. کیا ہوتا ہے کہ جب سمر آتی ہے, گرمیاں آتی ہیں, تو یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں ہم ونٹر کا سامان جو ہے اپنے سردیوں کا سامان جو ہے وہ اکٹھا کرنا شروع کر دیں. اب ونٹر میں جب ونٹر آتی ہے تو یہ اپنے سمر کا سامان جو ہے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہیں. ہم نے کبھی اس طرح سے نہیں سوچا ہے. ہم کہتے ہیں یار آج ہے گزر جائے, ٹھیک ہے کل آئے گی تو دیکھا جائے گا. یہ اکثر لوگ اسی طرح سے کہتے ہیں. لیکن لانگ ٹرم پلاننگ جو ہے یہ انسان چیونٹیوں سے اگر سیکھنا چاہے تو سیکھ سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس وقت گرمی ہے, اب سردیاں آنی ہیں, تو اس کا سامان یہ پہلے سے جمع کر لیتی ہیں. بیکاز جب یہ بل میں جاتی ہیں تو یہ سردیوں کو وتھ اسٹینڈ نہیں کر سکتی, تو اسی کے اندر رہتی ہیں. تو جب باہر آتی ہیں تو ان کے اس کو اندر رہنے کے لیے ان کو خوراک چاہیے ہوتی ہے, تو یہ اس کا سارا سامان گرمیوں میں اس کا ارینجمنٹ کر لیتی ہیں. ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اسی طرح سے ریئلسٹک ہونا چاہیے. ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ کل آنے والے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے, اس دنیا کے لیے اور اس کے بعد آنے والی دنیا کے لیے. ہمیں اتنا زیادہ ریئلسٹک ہونا چاہیے
اگر کاش ہم چوٹیوں سے یہی سبق سیکھ لیں کہ ہم نے آخرت کے لیے اور کل کے لیے کیا کیا ہے. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ ہمیں جو مجبور کرتا ہے کہ ہم کل کے بارے میں یا آنے والے فیوچر کے بارے میں سوچیں. سمر میں پھر یہ اسی طرح سے میں نے بتایا آپ کو کہ ونٹر کے بارے میں سوچتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ آپس میں سمر میں مل جاتی ہیں تاکہ ونٹر کے بارے میں سوچیں. تو ہمیں بھی اسی طرح سے مل کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور ہمیں بھی مل کے پلاننگ کرنی چاہیے. پلاننگ از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. پلاننگ کے علاوہ لائف اس کا کوئی مزہ نہیں ہے. پلاننگ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ جو ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے نشانیاں بنائی ہیں چیوٹی کے اندر، اگر آپ دیکھیں تو زبردست قسم کی پلاننگ ہے. اب آپ دیکھیں 6 مہینے پہلے سے یہ اپنا سامان جو ہے وہ جمع کر لیتی ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. تو اسی طرح سے ہمیں بھی اپنی پلاننگ کرنی چاہیے.